دو چار دن پہلے اپنے ملک ہندوستان کی 2020 کی 6 ماہی پہلی جی ڈی پی کی رپورٹ آئی ہے جو تقریباً -24% ہے، اور اس کے علاوہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک، طاقتور ممالک کی بھی جی ڈی پی بہت زیادہ گری ہوئی ہے۔ تو اس سلسلے میں بہت سارے لوگ ہتاش نظر آ رہے ہیں، پریشان نظر آ رہے ہیں، اپنے ملک میں بھی، دنیا میں بھی، کہ اب آنے والے وقت میں اور کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ کورونا مہاماری کی وجہ سے ہی صرف اپنے ملک میں معیشت تباہ ہوئی ہے، بلکہ کووڈ-19 سے پہلے سے ہی اپنے ملک کے اندر معیشت، ارتھ ویوستھا ڈگمگا گئی تھی اور بہت پہلے ہی سے کمزوری کی طرف جا رہی تھی۔ دنیا کے لوگوں کے حساب سے اس میں حکومت کی پالیسیاں اور بہت سارے لوگوں کے غلط فیصلے ذمہ دار ہیں، اور ہم مسلمان تو اللہ رب العالمین ہی کو رازق سمجھتے ہیں۔ تو پوری دنیا کی صورتحال کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور بہت سارے کمزور عقیدے والے اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں ان کو نگاہ میں رکھتے ہوئے آج کے خطبہ جمعہ میں تھوڑی سی بات ہوگی۔ مذہب اسلام کے اندر یہ جی ڈی پی کی حیثیت کیا ہے، اس کو اسلام کس نظر سے دیکھتا ہے، اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اس سلسلے میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک عقیدہ دے دیا ہے کہ پوری کائنات کو اللہ رب العالمین چلا رہا ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی دخل ذرا سا بھی نہیں۔ یہ عقیدہ اسلام نے دیا، اور کتنی مضبوط طریقے سے اس کو پیش کیا اسلام نے۔ ایک طریقے سے دنیا میں جو ایمان سے خالی ہیں، وہ جتنے زیادہ پریشان ہیں، بہت سارے لوگوں کی بی پی بڑھ گئی ہوگی، بہت سارے لوگوں کے لیے ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہو گیا ہوگا، بہت سارے لوگ ہتاش ہو کر کے خودکشی کا راستہ چن رہے ہیں اور چن رہے ہوں گے، لیکن مذہب اسلام نے مسلمان کو بالکل فری کر دیا ہے اس معاملے میں۔ جی ڈی پی، معیشت، اکنومی، مسلمان کو اللہ رب العالمین نے عقیدہ دیا ہے جس میں وہ بالکل فری ہو جائے، اس کو بی پی کی شکایت نہیں ہونی چاہیے، مسلمان کے لیے ہارٹ اٹیک کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے دنیا کے ان حالات کو دیکھتے ہوئے، نہ ہی اس کو خودکشی کا راستہ چننا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک انسان کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کی صورتحال کیا ہوتی ہے؟ ماں کے پیٹ کے اندر اس کی شکل بدلتی رہتی ہے، اور ابھی کئی مہینے گزرے ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ کے اندر ہی رہتا ہے وہ 40 دن، پھر 40 دن، پھر 40 دن، کچھ اس کی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، ابھی وہ ایک مکمل انسان نہیں بنا ہے۔ اسی بیچ میں اللہ ایک فرشتہ بھیج دیتا ہے، ابھی ماں کے پیٹ کے اندر ہے، اسی کے پاس بھیجتا ہے کہ جو ماں کے پیٹ میں ایک بچہ پل رہا ہے، اب وہ ایک انسان بنے گا، ماں کے پیٹ سے باہر نکلے گا، اور پھر بڑے ہو کے پتہ نہیں کیا کیا کرے گا۔ تو ایک فرشتہ اللہ بھیجتا ہے، اور اس فرشتے کو اللہ حکم دیتا ہے کہ 4 باتیں، یہ جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے، ہم سب اس میں تھے، ہم سب کے ساتھ ہوا ہے، اس کے بارے میں 4 باتیں لکھ دو، 4 کلمات لکھ دو۔ اکتب عملہ، یہ اپنی پوری زندگی میں کیا کیا کرے گا سب لکھ دو۔
مودی جی، یوگی جی، امت شاہ جی، فلانے جی، ڈھکانے جی، سب کا لکھا گیا ہے. ہم لوگ زیادہ پریشان نہ ہو مسلمان، بالکل کبھی بھی ایسا فیصلہ لے رہے ہیں، ویسا لے رہے ہیں، کیسا لے رہے ہیں. وہ اللہ نے لکھ دیا تھا، فرشتہ بھیج دیا تھا. اکتب عملا، لکھ دو یہ پوری زندگی میں کیا کیا کرے گا. ورزقہ، کتنا اس کو ملے گا. خالی کھانا رزق نہیں ہوتا ہے. جو کچھ بھی دنیا میں انسان کو ملتا ہے، بال بچے، بیوی، کپڑا لتا، مکان، دکان، تجارت، سب رزق میں ہے. ورزقہ، جو کچھ بھی رزق پائے گا دنیا میں سے، جو کچھ پوری زندگی میں کب کب پائے گا، سب لکھ دو. وَأَجَلَ، اور یہ بھی لکھ دو دی اینڈ کب ہوگا. سب کچھ کرنے کے بعد مرے گا کس دن، کہاں پہ، کیسے، سب لکھ دو. اور چوتھی چیز یہ بھی لکھ دو، جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا. وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، یہ بھی لکھ دو. تو اس میں سے ہم لوگ ابھی جی ڈی پی کی بات کر رہے ہیں. رزق مسلمان کو اللہ نے آزاد کر دیا ہے، ٹینشن آنا ہی نہیں چاہیے مسلمان کے دماغ میں. اللہ نے لکھ دیا تھا جس دن ماں کے پیٹ میں تھے آپ، ابھی باہر نہیں آئے تھے، تبھی لکھا جا چکا، اور اس سے پہلے بھی لکھا جا چکا. ایک مستقل ٹاپک ہے تقدیر پہ، پھر اس کے لیے وقت نہیں ہے کہ تقدیر کے کتنے مراحل اور کیا کیا ہے، تمام چیزیں. بہرحال تو اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے، پہلی بات ہوگی. دوسری بات، اب اللہ اعلان کرتا ہے دنیا میں آ گئے ہم لوگ. صرف انسان نہیں، دنیا میں کوئی بھی جاندار ہے، کیڑا مکوڑا تک، چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل کے جاندار، اس سے بھی چھوٹے جو ہماری نگاہوں پہ نظر نہیں آ رہے ہیں، سب کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. دنیا میں جو بھی جاندار ہے، سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے اوپر. اللہ نے کہا کہ میری ذمہ داری ہے. آپ ابا ہیں تو کیا ہو گیا، 4 بیٹا ہے، 5 بیٹا ہے، 5 بیٹیاں ہیں، اس لیے آپ سر ڈاواڈول آپ کا. کاہے کے لیے بھائی؟ آپ کھلا پائیں گے؟ کسی انسان کے بس کی بات ہے؟ اللہ نے کہا کہ میں ذمہ دار ہوں. باپ ذمہ دار نہیں ہے بالکل، یہ دماغ سے یہ بھی نکال دیجیے. ہاں اس کی ایک الگ شکل ہے. اب یہ نہیں کہ سب باپ لوگ چادر تان کے سو جائیں کہ بھئی سرٹیفکیٹ مل گئے اللہ نے ذمہ داری لی، وہ ایک الگ شکل ابھی بات آئے گی. اللہ نے کہا کہ دنیا کے سارے چوپائے یا سارے جاندار کی رزق کا رزق، اس کی روزی میرے ذمہ. اچھا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ تو کہہ دیا ہے کتنی بڑی دنیا ہے. کمزور لوگ اپنے دماغ کے حساب سے سوچنے لگتے ہیں، ارے یہ سب لمبا لمبا چھوڑتے ہیں. ہمارے دیش میں بھی، دنیا میں بھی، سب جتنے بڑے بڑے نیتا سب لمبا لمبا پھینکتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں، بڑے اچھے اچھے نعرے دیتے ہیں. تو کچھ کمزور لوگوں کو لگتا ہوگا کہ ارے یہ نعوذ باللہ اللہ بھی لمبا لمبا بول رہا ہے، اتنی دنیا بڑی ہے، اتنے سارے انسان ہیں، اتنی ساری مخلوقات ہیں. اللہ کہتا ہے کہ ہم سب کے ذمہ دار ہیں. تو اللہ نے پھر ایک حدیث کے اندر خلاصہ کیا ہے کہ جو کمزور لوگ ہیں ان کا کلیئر ہو جائے اس کا دل. کیا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا، ظلم میں نہیں کروں گا. اب آگے اللہ کیا بولتا ہے کہ تم میں سے ہر شخص گمراہ ہے سوائے اسے جسے میں ہدایت دوں. میں جس کو ہدایت دوں گا وہی گمراہی سے بچ پائے گا. لہٰذا اگر تم کو گمراہی سے بچنا ہے تو ہدایت کس سے مانگو گے؟ اللہ سے مانگو. اللہ نے کہا، اے دنیا کے لوگوں، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں. اللہ کہتا ہے کہ میں جسے کھلاؤں گا وہی بھوک سے بچ پائے گا، ورنہ کوئی کسی کو کھلا نہیں سکتا. لہٰذا جب بھوکے ہو تو مجھ سے ہی مانگو کھانا، میں دوں گا، میں کھلاؤں گا. تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس پہناؤں گا، لہٰذا مجھ سے ہی لباس مانگو، میں پہناؤں گا. تم سب گنہگار ہو، بہت سارے گناہ کرتے رہتے ہو، اور میں صرف بخشنے والا ہوں صرف. لہٰذا گنہگار ہو گئے ہو تو کیا ہو گیا؟ بخشش مجھ سے مانگو، میں معاف کروں گا.
اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کہا، اللہ اپنی شان بتا رہا ہے کہ دنیا کے سارے پہلے کے انسان جتنے آ چکے اور جتنے قیامت تک آئیں گے، اور دنیا کے سارے انسان اور جنات مل جائیں اور ان سب کا دل بڑا متقی پرہیزگار انسان کا دل بن جائے، دنیا کا جو سب سے زیادہ متقی انسان ہو سکتا ہے، ہم اس کو کھلے لفظوں میں کہہ دیں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل جیسا پوری دنیا کے انسان اور جنات سب کا دل بن جائے، تو اللہ کہتا ہے کہ میری بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ کچھ بڑھ جاؤں گا، میری شان کچھ بڑھ جائے گی، میری شان میں تم کوئی اضافہ نہیں کر پاؤ گے، پوری دنیا کے انسان جنات سب سے زیادہ بڑے متقی بن کر کے بھی، اور دنیا کے سارے انسان اور جنات دنیا کے سب سے کمینہ اور فاسق اور فاجر انسان کی طرح بن جائیں، سب لوگ مل کر کے خوب گناہ کریں، اللہ کہتا ہے میری شان میں ذرہ برابر فرق نہیں کر پاؤ گے تم لوگ۔ یہ بھی بات ہو گئی۔ آگے اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ میرے پاس خزانہ کتنا ہے، اللہ کہتا ہے اب اصل بات یہ ہے مدعے کی کہ میرے پاس اتنا زیادہ خزانہ ہے کہ دنیا کے سارے انسان اور جنات سب لوگ مل کر کے، ساری مخلوقات سب مل کر کے مانگے، جس کا جو من میں آئے وہ مانگے، جتنا من میں آئے اتنا مانگے، سب مانگے اور میں دیتا چلا جاؤں، تو اللہ کہتا ہے کہ میرا خزانہ اتنا ہے کہ اس میں سے کتنا کم ہوگا، کہتے اتنا بھی نہیں ہوگا جتنا سمندر میں سوئی ڈبو کے نکالو تو اس میں پانی کتنا ہو، ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا ہے، ٹپکے گا بھی نہیں۔ آپ کبھی آزما لیجیے، سمندر میں مت جائیے، سوئی لے کر کے گلاس میں پانی رکھ کر کے پتہ ہی نہیں چلا کتنا پانی اس میں لگا کہ بھیگا ہے، بس ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا پانی۔ کہتا کہ کیا سمندر میں کچھ فرق پتہ چلے گا آپ کو؟ تو اللہ کہتا ہے کہ میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا کہ اس میں آ جاتی ہے، اس میں تو آپ کو دکھتا ہے نا، اللہ کہتا ہے اتنی بھی نہیں آئے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے جو کہا ہے کہ پوری دنیا کے جاندار اور چوپائے اور سب کی روزی کی ذمہ داری میری، تو اس بات میں کتنا دم ہے، اللہ کے پاس ہے۔ اچھا اس کے بعد دنیا میں تو 1 نمبر 2 نمبر بہت ہو رہا ہے، جو پاور میں آیا وہ کمزوروں کو ڈھکیل پکڑ کر کے دبا کھبا کر کے سب برابر۔ بھائی نیتا لوگ کیا کر رہے ہیں، سیاسی پارٹیاں کیا کر رہی ہیں، جب تک کرسی پہ بیٹھے ہیں دیکھو خزانہ سب کا لوٹ کر کے اکٹھا کر لے رہے ہیں، دیش بھکتی کے نام پہ بیوقوف بنا کر کے۔ تو بہت سارے کمزور لوگوں کو لگتا ہے کہ اللہ کے پاس ہے تو، لیکن کوئی ہو سکتا ہے دبا لے اللہ کو، دینے نہ دے، تو اللہ نے اس کا بھی اعلان کر دیا قرآن میں، یا کہ ہاں یہ بھی تمہارے دماغ میں نہ رہے کہ اللہ کے پاس ہے تو بہت۔ اس لیے کہ دنیا میں دیکھتا ہے کہ آج ایک آدمی بہت اچھل کود کر رہا تھا، 5 سال کرسی پہ بیٹھا تھا، بہت سارا اپنا پورا خاندان، پورا کنبہ قبیلہ علاقہ پورا سب بھر دیا لا کر کے، پورا دیش لوٹ کر کے، اور اگلی سرکار آئی اس کو کنگال کر کے جیل بھیج دیا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کو بھی کوئی دبا لے گا، کوئی جیل بھیج دے گا، تو ہاتھ پیر باندھ دے گا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے کہا کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوہ المتین۔ قرآن میں ہم لوگ غور نہیں کرتے ہیں، اللہ نے یہ سب اسی لیے بولا ہے کہ تاکہ آپ کا عقیدہ کمزور نہ ہو۔ اللہ بہت زیادہ رزق دینے والا ہے۔ پہلی بات تو کہ اللہ نے الرزاق استعمال کیا، رازق بھی استعمال کر سکتا تھا، لیکن یہاں پہ اللہ نے الرزاق مبالغہ کا صیغہ، مطلب بہت زیادہ دینے والا، رزق والا، اس کے پاس کمی بھی نہیں ہے اور وہ بہت دیتا بھی ہے۔ اور اس کے بعد آگے 2 بات اللہ نے جوڑ دی، ذو القوہ المتین، بڑا طاقتور اور بڑا مضبوط، کوئی نہ اس سے چھین سکتا ہے نہ اس کو روک سکتا ہے۔ اچھا اس سلسلے میں ایک بات اور قرآن میں کہی گئی ہے انسان کا عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے، مسلمان کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اے لوگو آسمان میں تمہاری روزی بھی ہے، بارش اصل ذریعہ اس لیے اشارہ ہے، آسمان میں ہے اور تمہارا عذاب بھی ہے، وَمَا تُوعَدُونَ، اور جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو عذاب۔ اور آگے اللہ کہتا ہے قسم کھا کر کے فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ اپنی قسم کھاتے ہوئے کہتا ہے کہ آسمان اور زمین کے رب کی قسم۔ یہ بات کوئی ہلکی پھلکی نہیں ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں
کہ آسمان میں تمہاری روزی کی فراوانی ہے، اللہ کا خزانہ بھرا ہوا ہے۔ یہ بات کہیں سے کوئی کمزور نہیں ہے، کوئی نہ سمجھے، اس لیے اللہ قسم کھا کے کہتا ہے، میں اپنا قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کہتا ہے انہ لحق، یہ بالکل سچ ہے، یقینی ہے۔ اور کتنا سچ ہے؟ ما انکم تنطقون، تم بات کرتے ہو تو کبھی لگتا ہے کہ تم گونگے ہو؟ اللہ نے ایسی مثال دی ہے، دوسرے کی نہیں کہ پتہ نہیں سننے میں آیا نہیں آیا، کہ تم جیسے بولتے ہو اور تمہارا بولنا حق اور سچ ہے، اس میں تم کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ تم بول رہے ہو۔ تو جس طریقے سے اس پہ تمہارا عقیدہ ہے، ایسے ہی عقیدہ کر لو اس میں کہ اللہ نے آسمان میں روزی کی فراوانی کر کے رکھی۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے ایک اور ذریعے سے سمجھایا انسانوں کو کہ ذرا سوچو کہ تم خود اپنے آنکھوں کے تجربات کی روشنی میں کہ بہت سارے دنیا میں چوپایا ایسے نہیں ہیں کہ جو اپنی روزی لے کے نہیں ٹہلتے، انسان بھی نہیں ٹہلتا ہے۔ ارے جمع کر کے رکھے ہو تو کیا رات میں سو گے تو صبح ایک گلاس پانی بھی نصیب نہیں ہوگا، اللہ چاہ لے گا تو کیا کھاؤ گے تم بھائی؟ پرندے چرندے اور یہ کیڑے مکوڑے سب، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ اپنی روزی لے کر کے چل نہیں رہے ہیں، لیکن سب کو مل رہا ہے۔ صبح سب نکلے ہیں، سورج نکلا ہے تو یہ انسان فطرت سے ہٹ گیا ہے، 12 بجے تک سوتا رہتا ہے، سورج نکلا ہے نکلنا چاہیے۔ تو یہ لوگ نکلے ہیں اور سب اپنا پیٹ بھر کر کے اپنے گھر کو واپس جا رہے ہیں شام کو۔ تو اللہ کہتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، غور کرو کتنے سارے دنیا میں چوپائے ہیں، جاندار ہیں، لا تحمل رزقا، وہ اپنی روزی لے کر کے گھوم نہیں رہے ہیں کہ کہیں پہ جا رہے ہیں انسانوں کی طرح پوٹلی باندھ کر کے، ایسے ہی نہتہ چل پڑے ہیں، ہوا میں اڑ چلے ہیں، لیکن ان کو روزی مل رہی ہے۔ اللہ یرزقھا، ان کو کون کھلا رہا ہے بھائی؟ اللہ تو کھلا رہا ہے نا۔ ہاں، آپ کوڑا سمجھ کر کے گھر میں جھاڑو دے کر کے پھینک دیتے ہو لے جا کے کھانا وانا کھانے کے بعد، نہ جانے کس کس مخلوق کی روزی ہے جس تک پہنچا دیتے ہو آپ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ جو انہیں کھلاتا ہے وہی اللہ تمہیں بھی کھلاتا ہے۔ ایک بڑا عبرتناک واقعہ ہے اس سلسلے میں، حالانکہ ہماری آنکھوں کی نگاہوں کے سامنے بار بار تجربہ ہوتا ہے لیکن ہم لوگ غور نہیں کرتے۔ ایک مشہور عالم ہیں ابراہیم بن ادمع، تو انہوں نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ بیان کیا، بہت سارے علماء نے اس کو نقل کیا ہے۔ کیا بیان کرتے ہیں کہ کچھ گوشت کے بھنے ہوئے ٹکڑے ان کے سامنے رکھے ہوئے تھے، ایک بلی آتی ہے اور ایک ٹکڑا لے کر کے بھاگ جاتی ہے۔ تو اصل میں جو علماء ہوتے ہیں سچے، وہ ہر چیز پہ غور فکر کرتے ہیں اور اللہ نے غور فکر کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو اب ان کے دماغ میں آ گیا کہ ہم دیکھیں کیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے لگ گئے، بلی کیا کر رہی ہے۔ تو چپ کے دیکھتے رہے تو پتہ چلا کہ بلی گوشت کے اس ٹکڑے کو لے کر کے ایک ویران جگہ پہ چلی گئی اور ویران جگہ پہ جا کے ایک سوراخ کے سامنے اس ٹکڑے کو چھوڑ دیا۔ پھر ان کے دل میں آیا کہ یار بلی نے اس کو اٹھایا اور لا کے یہاں چھوڑ دیا، دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اسی سوراخ سے ایک سانپ نکلتا ہے اور وہ سانپ اندھا ہے، اس کی آنکھ پھوڑ دی گئی ہے جس وجہ سے بھی ہو، اور پھر وہ گوشت کا ٹکڑا کھینچ کر کے سوراخ میں گھس رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ تو پاک ہے، سبحانک اللہ، اے اللہ تو پاک ہے جس نے رزق کا ایسا سسٹم اور نظام لاگو کر رکھا ہے کہ دشمن کو روزی پہنچا رہا ہے۔ یہ واقعہ اس سلسلے میں بہت ہی سبق آموز ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کا نظام کیسا ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ آپ کھانا کھا کر کے جھاڑو پوچھا کر کے سب کوڑا کباڑ پھینک دیتے ہیں، آپ نے اٹھا کے وہ کچڑے والے گاڑی آ رہی ہے آج کل، لے جا کے ڈال دیا، وہ گاڑی پتہ نہیں کہاں لے جا کے ڈال رہی ہے، وہاں کس کو مل رہا آپ کا بچا ہوا کھانا۔ تو اللہ رب العالمین روزی کا ذمہ دار ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ رزق کے لیے نکلو، تلاش کرو، محنت کرو، کاہل نہیں بناتا اسلام۔ ہاں، دنیا کے لوگ غلط فہمی کے شکار نہ ہو کہ اسلام نے اتنا عقیدہ مضبوط کر دیا کہ سارے مسلمان خراٹے کی نیند سوئیں۔
اللہ نے یہاں پہ مضبوط کر دیا آپ کا ذہن فری رہے اس لیے، لیکن اسلام کاہلی کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ چنانچہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ زمین تمہارے لائق استعمال بنائی گئی ہے، اس میں نکلو چلو پھرو کوشش کرو، اور کہاں کہاں روزی پڑی ہوئی حاصل کرو، اور اپنی زندگی، اپنے بال بچوں کی زندگی، سب کی زندگی کی فکر کرو۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ اور اس سے بھی زیادہ واضح لفظوں میں اللہ رب العالمین نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھ چکو۔ یعنی اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے جو دنیا کے بہت سارے لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں کہ بس مسجد اللہ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ اسلام پوری زندگی کو سمیٹے ہوئے اپنے اندر، اس لیے کہتا ہے کہ نماز بھی پڑھو، اللہ کو بھی یاد کرو، اور اسی میں لگے نہ رہو، اس کے بعد کی ذمہ داریاں بھی ادا کرو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، باہر نکلو، زمین میں پھیلو، ڈھونڈو۔ اللہ نے روزی مختلف جگہوں میں پھینک کر کے رکھا ہے تم سب کے لیے، اپنا اپنا حصہ جا کر کے جائز طریقے سے، حلال طریقے سے کما کر کے لاؤ، اپنے پیٹ میں بھی ڈالو، اپنے بال بچے جو ذمہ دار تم بنائے گئے ہو جہاں کے، اس کے بھی ان کے بھی پیٹ میں ڈالو۔ تو اسلام کاہل نہیں بناتا۔ آپ اس سلسلے میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری آتے ہیں کچھ مانگنے کے لیے کہ کچھ ہے نہیں، بہت پریشانی میں ہے، دیجئے، سوال کرنے والا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو بس 2 چیزیں، اور یہ سب سچائی ہے، کوئی یہ سب تصوراتی اور خیالاتی باتیں نہیں ہیں، ایسا تھا۔ 2 چیزیں ہیں، کہتے ہیں ایک کمبل ہے، تھوڑا سا بچھا لیتے ہیں بچھونا بنا کر کے، اسی کو اوڑھ لیتے ہیں ہم لوگ، ایک تو کمبل ہے، اور ایک پیالہ ہے جس میں کھانا پانی کے لیے استعمال کرتے ہیں، پانی نہیں پیتے ہیں اس کے ذریعے سے، پیالہ سے، اور کچھ نہیں ہے، بس یہ جسم اللہ نے دیا ہے، اور گھر میں اتنا ہی، پوری کائنات اتنی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اچھا 2 چیز لے آؤ، لے آتے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے تو اس میں اعلان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی کون خریدے گا اس کو؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ 1 دینار دوں گا، 1 دینار کے بدلے میں لے لوں گا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ کون دے گا؟ 2-3 بار آپ کہتے ہیں، ایک آدمی اور کھڑا ہوتا کہتا ہے 2 دینار دوں گا۔ اللہ کے رسول 2 دینار لے کر کے اس کو دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب 2 دینار ہو گیا۔ 1 دینار کہتے ہیں کہ اس کو جا کر کے کھانا پانی خرید کے گھر میں لاؤ، جو مانگنے آئے ہو، بھوکے ہو، کھانا چاہیے تو جاؤ 1 دینار کا کھانا پانی غلہ لا کر کے گھر میں کھاؤ پیو، اور 1 دینار کی 1 کلہاڑی لے آؤ۔ وہ کلہاڑی لے آتا ہے تو اللہ کے رسول خود اپنی طرف سے ایک لکڑی اس میں ٹھوک ٹھاک کے بنا دیتے ہیں بڑھیا، اور کہتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر کے اب لکڑیاں جمع کرو، پھاڑو اور بیچو، اور 15 دن آنا نہیں ہمارے پاس، اب تم سمجھو۔ چلے گئے بھائی، وہ 15 دن کے بعد اب آئے، 15 دن کے بعد آئے تو 10 دینار کما چکے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کہا اس سے؟ ہاں، اسلام کاہل نہیں بناتا اور رہنمائی بھی کرتا ہے کہ کوشش کرو، محنت کرو، لیکن ضرورت پڑنے پر مانگنا بھی اسلام میں ہے، مانگ کے بھی کھاؤ، یہ بھی ایک راستہ ہے۔ تو اس سے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تیرے حق میں بہتر ہے اس سے کہ تو قیامت کے دن آئے اور تیرے اوپر ایک نشانی لگی ہوئی ہو، مانگنے والے پہ نشانی لگے گی، مانگنے والی کی فقیری کی نشانی تیرے اوپر لگی ہوئی ہو پیشانی پہ، اس سے بہتر ہے کہ تم اس طرح محنت کر کے کھاؤ۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ مانگنا صرف 3 لوگوں کے لیے جائز ہے، اور وہ 3 لوگ کون ہیں؟ الا لذی فقر، ایسا فقیر موقع جو بالکل پریشان ہو گیا ہو، کوئی راستہ نہ سوجھ رہا اس کے پاس، ہاں زمین میں لوٹنے پوٹنے کے لیے مجبور ہو گیا، یعنی بہت زیادہ جو فقیر ہو گیا ہو، تب وقت تو حالات تو بدلتے رہتے ہیں اور کبھی دقت تھوڑی بہت آتی رہتی ہے، واقعی ایک آدمی اب کچھ راستہ نہیں سوجھ رہا ہے اور اس کے پاس کچھ ہے نہیں، ایسے فقیر کے لیے مانگنا جائز۔ او لذی غرم مفزع، ایسا قرضدار، اچھا بھلا تھا، سب تھا، کاروبار میں پھنس گیا، کچھ ہو گیا، بہت بڑے قرضے میں آ گیا، نکلنے کا کوئی راستہ اس کو نہیں سوجھ رہا ہے، وہ قرضے میں ڈوب گیا ہو، اٹھ نہ پا رہا ہو، راستہ نہ سوجھ رہا ہو، وہ بھی مانگے اور اپنا قرض ادا کرے۔ او لذی دمن موجع، یا ایسا خون جس کے ذمے ہو، قتل کسی بھی شکل میں ہو گیا ہو، دیت لاگو ہو گئی اس کے اوپر، خون بہا ادا کرنا ہو،
اور اس کے لیے اس کے پاس پیسہ نہ ہو تو وہ خون بہا ادا کرنے کے لیے مانگ کر کے ادا کرے. یہ تو ایک تصویر ہو گئی اسلام کی. اب آگے دیکھیے کہ اسلام آگے کیا کہتا ہے. آج کے حالات کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے جو اسلام نے ہمیں اور آپ کو سکھایا. بھائی معیشت کمزور ہو گئی ہے, جی ڈی پی گر گئی ہے, تو اب آگے کیا ہوگا؟ تو ابھی بہت اتھل پتھل ہونے والا ہے, ابھی بہت دقت ہونے والی ہے. ہونے دو بھائی. دنیا میں لوگوں نے اپنے لیے خود تباہی کے گڑھے کھودے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ایک بار جھنجھوڑ رہا ہے کہ فطرت کے مطابق چلنا شروع کر دو. تو فطرت کے مطابق چلنے کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن شخیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سورت پڑھ رہے ہیں, سورہ الہاکم التکاثر. تو اس میں یہی دنیا کی لالچ اور دولت اور چمک اور دمک, ان سب میں انسان غرق ہوتا ہے, اسی کا ذکر ہے, یہ تباہی کے راستے ہیں. تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اب ایک طریقے سے اس کی تشریح, الہاکم التکاثر کی تشریح ہو رہی ہے. یقول ابن آدم مالی مالی, انسان کہتا ہے یہ میرا مال, وہ میرا مال, وہ بینک بیلنس, وہ بنگلہ, وہ گاڑی, وہ فلانے, وہ ٹھکانے. انسان یہ کہتا رہتا ہے کہ یہ سب میرا ہے. اور اللہ کے رسول پھر کہتے ہیں لیکن اے انسان تمہارا مال کون سا ہے معلوم ہے؟ صرف وہ جو تم نے کھا لیا اور پچا لیا, اور جو پہن لیا اور پرانا کر دیا. اب تو لوگ پرانا بھی نہیں کر رہے ہیں, یہ بھی مال پورا نہیں ہو پا رہا ہے. 4 دن پہننے کے بعد اٹھا کے پھینک دیا, ذرا سا ادھر ادھر ہوا, پیون کا تو زمانہ ختم ہی ہو گیا بھائی. او لبستا فابلیت, پہن کر کے پرانا کر دیا. بھائی نیا کپڑا اب ایک عید میں پہنا تھا تو اب کبھی دوبارہ نہیں پہن سکتے اس کو. ایک شادی میں پہنا دوسری پارٹی میں نہیں پہن سکتے. اسی طریقے سے او تصدقت فامزیت, ہاں صدقہ کر دیا اور آگے بھیج دیا. بس یہی 3 ہے مال تمہارا, اور کچھ نہیں. تم جس دن سانس ختم ہوئی, روح نکلی, سب دوسرے کا ہو جائے گا. تو اسلام قناعت پسندی کی طرف ہمیں اور آپ کو ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ بس زندگی گزار لو, زیادہ دھن دولت اور یہ سب کے, ہاں حلال طریقے سے نیت اچھی کر کے خوب کماؤ, غریبوں کی مدد کرنے کے لیے, فقیروں بے سہارا لوگوں کا سہارا بننے کے لیے, اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے. آج اگر اللہ رب العالمین کا جو پورا سسٹم اسلام کے اندر دیا گیا ہے, زکوٰۃ کا بھی معاملہ ہے اس میں, آپ اگر دنیا میں دیکھیں تو کون سی جی گر گئی بھائی؟ کیا دنیا میں دولت کم ہو گئی ہے؟ اللہ کا خزانہ کم پڑ گیا ہے؟ ہاں 138 کروڑ لوگ بھارت میں رہتے ہیں, انڈیا میں, اور مٹھی کے چند آدمی کے پاس 90% دولت موجود ہے. مطلب کیا ہوا بھائی؟ اب وہ کنٹرول کیے ہوئے ہیں, تالا لگا کے رکھے ہوئے ہیں. اگر یہ سب کے سب مسلمان نہ ہوں, جانے دیجئے, اسلام کے اس قانون پہ عمل کر لیں کہ 2.5% نکال دیں غریبوں کے لیے, تو جی ڈی پی گرنے سے کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی مرے گا؟ تو تباہی کے گڑھے ہم نے خود اپنے سامنے گڈھا کھودا ہے اور اس کے بعد پریشان ہو رہے ہیں. یہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. جی ڈی پی کچھ نہیں ہوئی ہے. اللہ رب العالمین کا نظام بالکل صحیح ہے, لیکن انسان ظالم ہو گیا ہے. اللہ ظالم ہرگز نہیں ہے, اور یہ اللہ کا نظام ہے. یہ دنیا کا اللہ رب العالمین نے قاعدہ قانون بنایا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے کیسا لگ رہا تھا بہت سارے کمزور لوگوں کو, مسلمانوں کو بھی, کہ لگتا ہے کہ مودی جی, یوگی جی, امت شاہ جی, فلانے, یہ سب پتہ نہیں کیا کر ڈالیں گے. ارے یہ اپنی فکر کریں, یہ فلانے کا کیا کریں گے, یہ اپنی فکر کریں. یہ کیا چاہ رہے تھے اور اللہ نے کیا کر دیا. مسلمانوں کو باہر نکال کے پھینک دیں گے تو ان کو کیا کر دیں, وہ کر دیں گے. ارے بھائی تم اپنی فکر کرو, اللہ رب العالمین ہی کے ہاتھ میں تو ساری چابیاں ہیں. اب صرف ہمارا ملک ہی نہیں, پوری دنیا ڈاماڈول ہو رہی ہے. اب تم کس کو نکالو گے؟ تم اپنی فکر کرو, تم کو کون روکے گا؟ اللہ رب العالمین کے عذاب سے کون تم کو بچائے گا؟ تم اپنی فکر کرو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے. موت حیات کا مالک صرف اللہ, نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ, رزق کا مالک صرف اللہ. یہ اپنے ملک میں جی ڈی پی کیا ہو گئی ہے, دنیا میں کیا ہو گئی ہے, کاروبار کا کیا رخ ہو رہا ہے, آپ انصاف پسند بنیے, اسلام پسند بنیے, اور مسلمان ہیں تو سچے مسلمان بنیے.
آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی, کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور دنیا کو بھی اگر امن و سکون چاہیے تو ان کو بھی اسلام کے ان قاعدہ کو اپنا لینا چاہیے. وہ اسلام کو فالو کریں یا نہ کریں, تبھی جا کر کے دنیا میں چاہے کچھ بھی ہو جائے, 19-20 کچھ, اللہ رب العالمین جب ذمہ دار ہے, اس نے ڈال رکھا. وہی تو کہا ظالم انسان ہے اور دوش اللہ کو ہم دیں بیٹھ کر کے کہ ساری دولت کچھ لوگ اپنے انڈر میں کر لیے ہیں, اس کے بعد سب کو غلام بنا کر کے جیسا چاہتے ہیں چلاتے ہیں. تو سب کو تو ایک دن اپنا انجام بھگتنا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عزت کی زندگی نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو رزق حلال عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا میں ہمیں زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے, اور جب کبھی بھی ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو, ایمان پر اور توحید پر. علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی ال محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.